सावधान, एक साथ परचम को सलामी देंगे। राष्ट्रगीत शुरू कर। जनगण अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। विश्व सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। अजीज़ान मोहतरम, आज मुल्क हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर बाशिंदा, हर रहवासी आज के दिन आज़ादी की खुशियां मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसे आज़ाद होने को तकरीबन 75 साल गुजर गए और ये 76वीं यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मुल्क हिंदुस्तान एक हसीन गुलशन है, एक हसीन गुलदस्ता है, जिसमें किस्म के रंग बिरंगे फूल मजहब और मसलक के एतबार से लगे हुए। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहाँ एक तरफ हिंदू कौम के बहुत बड़ी अक्सरियत आबाद है, वहीं दूसरी तरफ इस मुल्क हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत, जिसे अक़लियत नहीं बोलना चाहिए, दूसरी सबसे बड़ी अक़लियत वो मुसलमान आबाद है। इसी तरीके से इस मुल्क के अंदर हरिजन भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और बहुत सारी जात बिरादरी के लोग इस मुल्क भारत के अंदर अपने अपने दीन, मजहब, धर्म के एतबार से आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हर कौम के लोगों ने अपना खून, अपना वक्त और अपनी जान माल की कुर्बानी दी। तब कहीं जाकर सालहा साल की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी का सूरज हमें आपको देखना नसीब हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इस मुल्क हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जितनी अक़लियतें हैं, उनमें सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को मुस्तकिल तसलसल के साथ टारगेट किया जा रहा है। इस्लाम और मुस्लिम समाज की पूरी दुश्मनी पर बहुत सारे मकतबे फिक्र के लोग सर से लेकर पैर तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सन 1601 में अंग्रेज बगर्ज़े तिजारत इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुआ
اور 100 سالوں کے اندر اس نے اپنی تجارت کو اتنا بڑھایا، اتنا فروغ دیا کہ ملک ہندوستان کے بہت سارے صوبوں کے بہت سارے ضلعوں اور شہروں کی تجارتی منڈی پر یہ انگریز قابض ہو گئے۔ اور اس کے بعد صرف اور صرف 40 سال کے اندر سن 1740 تک یہ انگریز ملک ہندوستان کے بڑے بڑے صوبوں پر برسر اقتدار ہو گئے، قابض ہو گئے، اور گورنری ان کے اپنے قبضے میں آ گئے۔ دھیرے دھیرے پورا کا پورا ملک انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، اور اس ملک نے آزادی کا، یہ سمجھ لیجئے آزادی کا نہیں بلکہ غلامی کا چولا پہن لیا۔ 200 سال تک انگریز اس ملک پر قابض رہے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں پر، اسلام پر بہت ساری کوششیں کی جانے لگی، اسلام اور مسلمانوں کو ملیا میٹ اور ختم کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی جو قوم بیدار ہوئی ہے اور دیگر خوابیدہ اور سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا ہے، وہ مسلم قوم۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی، مفتی کفایت اللہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، اور ایسے بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے تن من دھن کی قربانی دی، اور اس ملک ہندوستان سے وہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کو بھگایا ہے۔ اور سن 1947 کو 15 اگست یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو ہم نے سنوارا ہے۔ اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو ہم نے سنوارا ہے۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ ان 70-75 سالوں میں ملک ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حال رہا ہے اور موجودہ دور حکومت میں کیا حال ہے، یہ بہت کھول کھول کر بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج 15 اگست کے دن ملک ہندوستان کا ہر باشندہ جہاں آزادی کی خوشیاں منا رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا جگر پارا پارا ہوا ہے۔ ہم جو ہے ہریانہ کو، میوات کو، اسی طریقے سے ٹرین کے اندر گولیوں سے چھلنی کیے جانے والے مسلمانوں کو، جو بے قصور تھے، مظلوم تھے، معصوم تھے، ان کے اوپر ہوئے تشدد کو، ظلم ستم کو ہم بھول نہیں سکتے۔ ملک ہندوستان کے ہر صوبے، ہر ضلع، ہر شہر کے اندر کیا حالت ہے، کیا گت بنی ہوئی ہے، کیسے یہاں کے سویدان کو پامال کیا جا رہا ہے، اور مستقل ایک مکتبہ فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ بہت کھول کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، تاریخ ہمارے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دی گئی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسکولی نصاب کے اندر بہت سارے وہ مجاہدین آزادی جن کے کارناموں کی وجہ سے، جن کے مجاہدوں کی وجہ سے یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے، اور اس ہندوستان کے باشندگان نے آزادی کا سورج دیکھا تھا، ان کے تمام مجاہدوں، ان کی تمام قربانیوں، ان کے تمام کارناموں کو یکسر اسکولی نصاب سے نکال دیا گیا۔ لیکن ہمیں اپنی قوم کو، اپنی نسل کو بتانا ہے کہ ہم ہی وہ تھے جو سب سے پہلے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہ قومیں جو سوئی ہوئی تھی ان کو بیدار کرنے کا سہرا بھی ہمارے سر ہے۔ اس خوشی کے موقع پر ہم یہاں پر تشریف فرما تمام ہی لوگوں کو جمعیت علماء سلیمانی چوک کے بینر تلے آزادی کی خوشی میں مبارکباد پیش کرتے ہیں،
اور اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جس نیک نیتی کے ساتھ ہم نے اس ملک ہندوستان کو ان تن کے گورے اور من کے کالوں سے آزاد کیا اور کروایا تھا، آج معاملہ اس کے برعکس ہے کہ یہ تو تن کے بھی کالے ہیں اور من کے بھی کالے ہیں۔ اللہ ان سے بھی ہمیں ایک مرتبہ پھر آزادی نصیب فرما اور ہر وہ خوشیاں یہاں کے مسلمانوں کو عطا فرما، نصیب فرما جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کے ہم متمنی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم قصوروں سے درگزر فرما، خطاؤں و لغزشوں کو معاف فرما۔ ملک ہندوستان کو آزاد ہونے کو اللہ آج 75 سال گزر گئے ہیں، 76ویں یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہر وہ خوشیاں جس کے لیے ہم نے آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی، اللہ وہ تمام تر خوشیاں ہمیں عطا فرما۔ یہاں پر امن و شانتی کا ماحول اور امن و سلامتی کا ماحول قائم فرما۔ مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان، مال، ایمان اور اعمال کی پوری حفاظت فرما۔ مساجد، مدارس، خانقاہیں، مراکز دینیہ، مراکز تبلیغ اور دین کا کام کرنے والی تمام تر ملی جمعیتوں، جماعتوں کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ شیر و شکر رہ کر بن کر یہاں کی ہر قوم کو مل جل کر اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ فرقہ پرست طاقتوں کو ملیا میٹ فرما، ان کی شرانگیزی، شرارتوں، خباثتوں سے اللہ ہم سبوں کی پوری حفاظت فرما۔ ہر طرح کی خیر بھلائی مقدر فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان ہمیں نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔